الحمد لله الولي الحميد المبدئ والمعيد. أشهد أن لا إله إلا الله المجيد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرشيد. أما بعد، فقال الله عز وجل في كتابه: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، تمام تر تعریفات اس اللہ وحدہ لا شریک لہو کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، جس نے ہمیں مسلمان بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور درود و صلوات کا نزول ہو تمام انبیاء کرام کی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے دین اسلام کو ہم تک وضاحت کے ساتھ پہنچا دیا گیا، تاکہ ایک بندہ اپنی بندگی کو آسان کر سکے، اجر و ثواب کی امید سے وہی کام کر سکے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور ان کاموں سے پرہیز کرے جن سے دین کا کوئی تعلق نہیں ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں نہ بتائی ہوں۔ لہٰذا اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑی انعامات، بڑی انگنت احسانات ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سبھی کو اپنے شکر گزار اور اپنے فرما بردار بندیوں میں شامل فرمائے، آمین۔ جیسا کہ میری بہنوں، رجب کا مہینہ شروع ہو چکا، ہم اس مہینے سے گزر رہی ہیں، تو اس کے متعلق قرآن اور احادیث، ساتھ ہی ساتھ ہماری معاشرے میں کچھ ایسے کام اور کچھ ایسی باتیں ہیں جو مشہور ہیں، چاہے وہ قرآن حدیث کے کام ہوں یا پھر ہمارے معاشرے، ہمارے علاقے سے تعلق رکھنے والے قول، افعال اور اعمال کیوں نہ ہوں۔ تو لہٰذا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ بات معلوم ہونی چاہیے ہر ایک کو کہ دین اسلام نے، شریعت اسلامیہ کی نظر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے متعلق کیا کیا باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک مسلمان ہوتا ہے، اپنے علاقے، اپنے معاشرے سے تعلق رکھنے والی ہر ایک چیز کو معلوم کرتا ہے، ہر چیز کا علم اس کے پاس رہتا ہے، لیکن جب بات قرآن اور حدیث کی آ جائے تو وہی موضوع، وہی ٹاپک وہ قرآن اور حدیث میں ڈھال نہیں پاتا، جب وہ سمجھ نہیں پاتا اور نہ ہی سمجھا پاتا ہے، نہ علم نہیں ہے اس کے پاس اور نہ ہی عمل ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک بندے کو ہر ایک بات، جس طرح وہ اپنے خاندان سے، اپنے معاشرے سے، اپنی بات چیت سے جوڑتا ہے، وہی بات اسے قرآن اور حدیث سے بھی جوڑ کر چلنی چاہیے۔ لہٰذا اسی لیے ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا۔ کیونکہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، ہم اسی مہینے سے گزر رہی ہیں، تو لہٰذا اس کے بھی چند دلائل ہم معلوم کر لیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ التوبہ کی اس مشہور آیت میں ارشاد فرمایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ آیت تو ویسے طویل ہے، اب جتنا میں نے پڑھا ہے اس کا مفہوم، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی اور مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً ہم نے مہینے 12 بنائے ہیں، یقیناً ہم نے انسانوں کے لیے، ان کی آسانی کے لیے، ان کی سہولت کے لیے ہم نے سال میں 12 مہینے تیار کیے ہیں۔ ان 12 مہینوں میں منہا 4 حرم، 4 مہینے ایسے ہیں جن کو ہم نے حرمت والے مہینے قرار دیا، اور ان حرمت والے مہینے، ان کو قرآن اور حدیث میں کن ناموں سے رکھا گیا؟ ایک ہے ذی القعدہ، ایک ہے ذی الحجہ،
ایک ہے محرم اور چوتھا ہے رجب، ماہ رجب۔ تو یہ 4 مہینے ایسے ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ حرمت سے کیا مراد ہے؟ حرمت کس کو کہا جائے گا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور قتادہ رحمہ اللہ اس آیت کی روشنی میں اس کی تفصیل بیان فرماتے ہیں کہ آخر ان 4 مہینوں کی کیا خاصیت ہے، ان میں ایسی کیا خاص بات ہے جو دیگر مہینوں کے مقابلے میں آتی ہے، اور حرمت کے معنی کیا ہیں؟ حرمت کے معنی احترام کے ہیں۔ اس کے احترام میں یہ بات شامل ہے کہ جس طرح ایک مسلمان، ایک مومن بندہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرنے والا بندہ عام مہینوں میں جس طرح اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، وہی فرما برداری، وہی اطاعت اس مہینے میں زیادہ ہو جائے۔ ان 4 مہینوں میں فرما برداری پر مزید توجہ دی جائے۔ جن عبادتوں کو وہ، جن نیکیوں کو عام مہینوں میں کرتا ہے، وہی عبادتیں، وہی نیکیاں، وہی پسندیدہ کام وہ ان 4 مہینوں میں زیادہ اہتمام کرے، ان مہینوں میں عبادتوں کا پاس و لحاظ زیادہ رکھے۔ جس طرح وہ گناہوں سے بچ رہا ہے ہر دن، ہر مہینے میں، تو اس مہینے کی جب رجب کی، جب محرم کی، جب ذی القعدے کی، ذی الحجہ کی بات آ جاتی ہے تو مزید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پرہیزگاری، اس کا تقوی اختیار کر لینا چاہیے۔ جن جن باتوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روکا ہے ان تمام رکاوٹوں سے اپنے آپ کو بندہ روک لے باقاعدہ، خاص طور پر ان 4 مہینوں میں۔ تو یہی کہا جائے گا حرمت والے مہینوں کا معنی اور مفہوم۔ ان 4 مہینوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے احترام والے مہینے قرار دیا ہے۔ ویسے تو ایک انسان کو بندہ ہونے کی حیثیت سے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے رب سے ہر حال میں ڈرنا ہے، ہر وقت نیکی کرنا ہے، ہر وقت اس کی فرما برداری کرنا ہے، ہر پل کو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، موت کو اپنے قریب سمجھتے ہوئے ہر گناہ سے بچتے رہنا ہے۔ خصوصاً جب بات ان 4 مہینوں کی آ جاتی ہے تو کچھ زیادہ ہی عبادتوں کی طرف توجہ دینی ہے، کچھ زیادہ ہی نیکیوں کا اہتمام کرنا ہے، کچھ زیادہ ہی گناہوں سے بچتے جانا ہے، دور رہتے جانا ہے۔ تو یہی ہے حرمت کا معنی اور مفہوم۔ یہ ایک فضیلت آتی ہے ماہ رجب کے متعلق۔ رجب کے اس مہینے کے بارے میں اگر آپ فضیلتیں جاننا چاہیں، فائدے جاننا چاہیں، قرآن اور حدیث میں کیا کیا باتیں آئی ہیں رجب کے مہینے کے بارے میں، تو یہ واحد صحیح سند سے، صحیح حدیث سے فضیلت آئی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ آج ہم دیکھتے ہیں، آج اس مقام، اس اہمیت کو لوگ بہت کم جانتے ہیں۔ اس فضیلت کو، اس مہینے کی اس اہمیت کو آج لوگ بہت کم جانتے ہیں، اور اگر جانتے بھی ہیں تو عمل نہیں کرتے۔ لوگوں کے علم میں اگر یہ بات ہے بھی لیکن عمل میں نہیں ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ مسلمان جانتے ہیں کہ اس مہینے کی فلاں فضیلت ہے، نہ وہ اس کا اہتمام کرتے ہیں، نہ وہ عبادتوں کا خاصا توجہ دیتے ہیں، اور نہ برائیوں سے رکتے ہیں، اور نہ دوسروں کو روکتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ یہاں تک رہی قرآن اور احادیث کی باتیں۔ اگر ہم قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر معاشرے کی بات کریں، عوام کی بات کریں، تو اس پر بھی ہمیں روشنی ڈالنی چاہیے۔ اب آئیے، ہمارے خاندانوں سے جو چلتا آ رہا ہے، یا پھر وہ ایسے باتیں، ایسے کام، ایسی عبادتیں جو عوام میں مشہور ہیں، اکثر ہو رہی ہیں یہ کام، یہ باتیں، تو ان پر کیسے روشنی ڈالی جائے گی؟ سب سے پہلے اس بات کو معلوم کرنا چاہیے کہ ایسے کام جو عوام میں مشہور ہوں، جن کی شہرت زیادہ ہو، جو عام ہو چکے ہوں، جو آبا اور اجداد سے چلتے آ رہے ہوں، اور یا پھر ایک بندہ اس کو اچھا سمجھ کے کر رہا ہو، بندہ اس کو پسند کر کے کر رہا ہو اس کام کو، کہ یہ کام اچھا ہے، اس میں کسی قسم کی برائی نہیں ہے، یہ اس کو بھا رہا ہو فلاں کام، فلاں بات، تو لہٰذا ان ساری باتوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں کس مسئلے کے لیے ثواب کی دلیل نہیں ہیں، اور یہ دین نہیں کہا جائے گا اس کو۔
اگر کسی بات کی کثرت ہو رہی ہو عوام میں، کسی کام کی کثرت ہو رہی ہو معاشرے میں، یا پھر وہ خاندان سے چلتا آ رہا ہو، یا پھر لوگ اس کو اچھا محسوس کر کے کر رہے ہوں، تو اس بات کو آپ نوٹ کریں کہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں دلیل نہیں بنتی کہ وہ کام وہ فلاں نیکی وہ فلاں بات دین میں موجود ہے۔ دین اس بات کو دلیل نہیں مانتی ہرگز بھی، ان باتوں کو دلیل نہیں بنایا جائے گا کہ کئی سالوں سے عرصوں سے چلتا آ رہا ہے خاندانوں سے، تو اس لیے ہم اس کو کر رہے ہیں، یا پھر یہ اچھی ہے، یہ بات یہ کام دکھنے میں اچھا لگ رہا ہے اس لیے ہم اس کو کر رہے ہیں، یا پھر معاشرے میں چل رہا ہے، بس ہم یہ نہیں کریں گے تو کیسا محسوس ہوگا، اس لیے ہم اس کو کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا یوم قیامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں اس ساری باتیں دلیل نہیں بنائی جا سکتی ہرگز بھی، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں، ان کو دلیل ہرگز بھی نہیں بنایا جائے گا۔ ایسے بہانے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہوں گے، بلکہ اس کا تعلق اگر قرآن اور حدیث سے ہو تو ثابت ہے، تو اس کو دلیل بنایا جائے گا۔ لہٰذا اب ہمیں یہ باتیں معلوم کرنی ہیں کہ ماہ رجب کے متعلق جتنی قرآن اور حدیث کی باتیں ہیں، ان کے علاوہ ایسے کون سے کام ہیں اور ایسی کون سی باتیں ہیں اور ایسے کون سے غلط عقائد ہیں جس سے ایک مسلمان کا ایمان بے انتہا کمزور اور کھوکھلا بن چکا ہے، ان کاموں کو بھی ہمیں معلوم کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں دعا کی۔ دعا جو ابھی عام ہو چکی ہے، ہر سال رجب کے مہینے میں دعا عام ہو جاتی ہے، ہر کوئی اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں، چاہے وہ بچے ہوں یا پھر جو دین سے جڑے ہوئے ہوں، مرد حضرات یا پھر خواتین، یا پھر جو خصوصاً علمی میدان میں ایک بحیثیت طالب علم جو جڑے ہوں علمی میدان میں، ان کا اس دعا سے بڑا خاصا تعلق ہوتا ہے۔ کون سی دعا ہے وہ؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے لیے ہماری زندگیوں میں اس رجب کے مہینے کو اور آنے والے شعبان کے مہینے کو برکت والا بنا دے، رجب اور شعبان کے مہینے میں برکتیں نازل فرما، وبلغنا رمضان اور رمضان کے مہینے تک ہمیں پہنچا دے۔ یہ جو دعا ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یہ دعا ہرگز بھی صحیح حدیث سے نہ ثابت ہے نہ کسی صحابی سے مروی ہے، بلکہ یہ حدیث معتبر ہی نہیں ہے، اس کو اعتماد نہیں کہا جائے گا، تو خاص کر کے الگ سے اس دعا کو پڑھنا، تو لہٰذا اس کو ہم کیا کہیں گے؟ بدعت ہی کہیں گے۔ آپ ہر مہینے کی جو دعا بتائی گئی بغیر کسی خاصیت کے، نیا چاند دیکھنے کی دعا، اس کا اگر آپ اہتمام کر رہی ہیں ہر مہینہ، تو اس لحاظ سے نئے چاند کے ساتھ ساتھ نئے چاند کی دعا پڑھ لیں۔ لیکن صرف اور صرف پورے سال کو چھوڑ کر ہم رجب کے مہینے کو خاص کر لیں دعائیں پڑھنے کے لیے، چاند کی دعا پڑھنے کے لیے، یا پھر اس دعا کو پڑھنے کے لیے برکت کی دعا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، تو لہٰذا اس کو کھلے عام بدعت کہا جائے گا۔ بدعت یعنی کہ نئی بات، یہ دین میں ایک نئی بات ہے۔ اس دعا پر اگر غور کریں ہم تو اس دعا کا معنی اور مفہوم بڑا پیارا ہے کہ ایک بندہ اپنے رب سے ہر مہینے میں خصوصاً رجب اور شعبان میں برکت اور سلامتی کی دعا کر رہا ہے، اور آنے والے رمضان میں اللہ تعالیٰ سے وہاں تک پہنچنے کی دعا کر رہا ہے۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو اس دعا میں کسی قسم کی خرابی نہیں ہے، اس کا معنی اس کا مفہوم بڑا ہی عمدہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بندہ اسی وقت اسی مہینے میں دعا کیوں کر رہا ہے؟ صرف رجب کے مہینے کے لیے کیوں برکت کی دعا کر رہا ہے؟ کیا وہ ہر مہینہ کر سکتا؟ کیا وہ ہر مہینہ کرتا نہیں ہے؟ کیا وہ یہ دعا صرف اسے رجب کے مہینے میں یاد آتی ہے؟ اور سب سے اہم بات، کیا اس نے اس بات کی تحقیق کی کہ کیا یہ دعا قرآن اور حدیث میں بتائی گئی ہے؟ کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کا اہتمام کیا ہے؟ خصوصاً رجب کے سلسلے میں، ماہ رجب میں کوئی ایسے خاص مہینے کے لیے دعا آئی ہے یا نہیں؟ نہیں، اس لیے اس کو کھلے عام بدعت کہا جائے گا۔ واضح طور پر اس کا یہی جواب ہے۔ اس کے علاوہ ذکر اور اذکار کا اہتمام کرنا، ایک بندہ نہ صرف رجب کے مہینے میں داخل ہونے کے فوری بعد دعائیں کرتا ہے خاص رجب کے سلسلے میں، بلکہ اس مہینے کو خاص کر لیتا ہے دعاؤں کے لیے۔ دعا کی کوئی خاص گھڑی نہیں ہے،
ہاں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں قبول ہونے کی بعض گھڑیاں بتائی ہیں۔ اللہ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ بعض ایسی گھڑیاں ہیں جن میں دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ان اوقات میں، ان گھڑیوں میں دعاؤں کو کبھی بھی رد نہیں کرے گا، قبول ہونے کے زیادہ امکانات ہیں، زیادہ چانسز ہیں۔ لیکن یہ نہیں کہا گیا ہرگز بھی کہ انہی اوقات میں دعا کی جانی چاہیے۔ لہٰذا تو کیا معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے بہترین سننے والا ہے، ہر وقت سننے والا ہے، چاہے آپ رات کے آخری پہر میں اٹھو یا پھر نیند سے بیدار ہو جائیں یا پھر دل میں ہی محسوس کر لیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات نہ صرف انسان کی مخلوق کو، ہر ایک مخلوق کو سننے والی، جواب دینے والی، عطا کرنے والی ذات ہے۔ لہٰذا صرف اسی مہینے کے لیے ایک بندہ دعاؤں کو خاص کر لیتا ہے، صبح شام، اس مہینے کے ختم ہونے تک، اس مہینے کی شروعات سے لے کر اس مہینے کے اختتام تک دعائیں، جتنی بھی کتابیں ہیں اس کے پاس، ساری کتابیں کھول کر بیٹھ جانا، دعاؤں کی کتاب کھول کر بیٹھ جانا، صبح کے وقت صبح کی دعائیں، شام کے وقت شام کی دعائیں، ہر نماز کے بعد دعائیں، خصوصاً نماز تہجد کا اہتمام، اس ساری نیکیاں بندہ کر رہا ہے لیکن غلط ارادے سے، غلط وقت میں کر رہا ہے، اس لیے اس کو بدعت کہا جائے گا۔ کیوں؟ اس نے عقیدہ بنا لیا، غلط ارادہ ہے اس کا، غلط نیت ہے، اس کا ایمان کمزور ہے۔ کیوں؟ یہ وہی نیکیاں، یہ وہی دعائیں وہ دیگر اوقات میں، دوسرے مہینوں میں نہیں کرتا، بس اسی مہینے کو خاص سمجھ کر کرتا ہے، اسی مہینے کو برکت والا مہینہ سمجھ کر کرتا ہے، اس لیے اس کی ساری نیکیاں، ساری دعائیں جتنی بھی کر لیں رائگاں ہو جائیں گی، ضائع ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی، نہ ہی نیکیاں قبول ہوں گی اور نہ ہی دعائیں اس کی قبول ہونے والی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر مزید ہم آگے بڑھیں کہ اور کیا کیا ہوتا ہے رجب کے مہینے میں جو قرآن اور حدیث سے ہرگز بھی ثابت نہیں ہے، تو نماز، ایک نماز آتی ہے جس کا نام صلاۃ الرغائب، رغبتوں والی نماز، جس کے پڑھنے پر بے شمار اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس بات کا وعدہ کیا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جتنی بھی عمر بھرا زندگی میں، اپنی پوری زندگی میں کیا اس نماز کو پڑھی ہے؟ اور کیا ایسی کوئی نماز آپ نے کسی کتاب میں سنی ہے؟ صلاۃ الجنازہ، صلاۃ الضحیٰ، صلاۃ الاستفتاح، ایسی کافی ساری نمازیں ہم نے پڑھی ہیں صحیح احادیث میں، لیکن صلاۃ الرغائب کبھی بھی نہیں پڑھی ہم نے اور نہ ہی کبھی سنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث کو آپ چھانٹیں، شروع سے لے کر، پیدائش سے لے کر وفات تک پوری سیرت کو پڑھیں، صلاۃ الرغائب یہ اللہ کے نبی کی زبان سے نہ کبھی نکلا ہے، نہ کبھی اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ یہ جو نماز ہے رغبتوں والی نماز، اس کی اتنی رکعت ہیں، 12 رکعت، اگر تم اس کو پڑھ لو گے رجب کے مہینے میں، خاص کر کے اللہ کے نبی نے رجب کے مہینے میں کر کے بتایا ہو کہ اس کو پڑھ لو رجب کے مہینے میں تو تمہیں بے شمار اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ کیا ایسا کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے؟ ہرگز بھی نہیں، ہرگز بھی ثابت نہیں ہے، بلکہ لوگوں نے اللہ کے نبی پر یہ باتیں گھڑ لی ہیں، اللہ کے نبی کا نام دیتے ہوئے لوگوں نے عوام کے سامنے ایسی جھوٹی احادیث، جھوٹی باتیں بیان کر دی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح نہ صرف صلاۃ الرغائب، بلکہ اگر دیکھا جائے تو عام نمازیں جو فرض ہیں، جو سنن اور نوافل ہیں، جمعہ کی نماز، یہ جو روزانہ پڑھنے والی نمازیں ہوتی ہیں، بندہ صرف اور صرف رجب کے مہینے میں ان نمازوں کو پڑھتا ہے۔ ایک بندہ ہے رمضان اور رجب عبادتوں کے لیے رمضان کے بعد رجب کے مہینے کو خاص کر لیتا ہے، چاہے وہ دعائیں ہوں یا پھر نمازیں ہوں، اور پڑھتا بھی ہے نمازیں تو صرف وہ نمازیں نہیں پڑھتا جو سنت سے ثابت ہیں، ان کے علاوہ ایسی نمازیں بھی پڑھ لیتا ہے جس کا طریقہ مختلف ہے، جس کے رکعات بھی مختلف ہیں، جو اللہ کے نبی سے ثابت ہی نہیں ہیں۔ لہٰذا صلاۃ الرغائب، رغبتوں والی نماز قرآن اور حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے۔ اس نیت سے اگر کوئی نمازیں پڑھتا ہے تو وہ ہرگز بھی اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہونے والی ہیں۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ہر ہمیشہ کرنی ہے، خاص کر کے نہیں کی جانی چاہیے۔ اسی طرح اور کیا ہوتا ہے اس مہینے میں؟ جب نماز کی بات ہم کر رہی ہیں تو روزوں کی بات آ گئی خود بخود۔ پہلی جمعرات کا روزہ رکھنا، رجب کا مہینہ شروع ہو گیا، ایک تاریخ لگ گئی، چاند نظر آ گیا، تو اسی ہفتے پہلی جمعرات جو آتی ہے رجب کی، اس جمعرات کو روزہ رکھنا واجب سمجھا جاتا ہے،
اور اس دن کی جو صبح ہے، اس کا پورا دن یعنی کہ جمعہ کا دن، اس کو روزہ اس کا اہتمام کرتے ہیں، پوری رات جاگنا، روزہ رکھنا اس کے دن میں، صلاۃ الرغائب کا اہتمام کرنا۔ جبکہ افسوس در افسوس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت روزے ہیں، دعائیں ہیں، نمازیں ہیں، ان کا ہرگز بھی اہتمام نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر جمعرات کا روزہ شمار ہے، اللہ کے نبی سے ثابت ہے، ہر ہفتہ اللہ کے نبی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ نہ صرف رکھتے تھے، اللہ کے نبی نے اس کے فضائل بھی بتائے ہیں۔ ایام 20 کے روزے رکھتے تھے اللہ کے نبی، 13، 14، 15 ہر مہینے کی تاریخ کو۔ ہمیں یہ روزے معلوم نہیں، نفلی روزے اگر معلوم بھی ہیں تو ہم رکھتے نہیں، اگر معلوم بھی ہیں تو ہم رکھتے نہیں۔ صرف ایسے روزے، ایسی نمازیں، ایسی عبادتوں کا اہتمام جو اللہ کے نبی نے بتائی نہ ہو، جو خاندانوں سے چلتا آتا ہو، جو معاشرے میں کیا جا رہا ہے، جو اکثریت کر رہی، اسی کو ہم دیکھا دیکھی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ روزوں کے لیے بھی اسی مہینے کو بندہ خاص کر لیتا ہے، نفلی روزے رکھنا۔ ایک روزہ آتا ہے 15 تاریخ کو جس کا نام ہے مریم روزہ، معلوم نہیں اس کی کیا کہانی ہے۔ اللہ کے نبی نے تو ایسا نہیں کیا، اور نہ ہی اپنے صحابہ کو، اپنے مسلمانوں کو، اپنی امت کو اس بات کا حکم دیا ہے۔ 15 تاریخ کو ایک روزہ رکھتے ہیں رجب کے مہینے میں کمزور مسلمان، جس کا نام ہے مریم روزہ۔ اور ایک روزے کا نام آتا ہے جو رجب کے مہینے میں ہی خاص ہے، ہزاری روزہ، جس کا نام، جو 1000 روزوں کے برابر اس کا ثواب ہے۔ پتہ نہیں ہے، اللہ کے نبی تو ہرگز بھی نہیں بتا کر گئے ہیں۔ ایک روزہ آتا ہے رجب کی پہلی تاریخ کو، بندہ رجب کے داخلے کے فوری بعد پہلی رجب کو روزہ رکھ لیتا ہے۔ اور بعض علاقوں میں ایسا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ رجب کی پوری مہینے کے روزے رکھنا ہے۔ رجب کی پوری مہینے کے روزے رکھ نہیں پاتے تو کم از کم ہمیں آدھی مہینے کے روزے تو رکھنے چاہیے، کم از کم 1-2 روزے، کم از کم 6 تاریخ کا روزہ تو رکھنا چاہیے۔ 6 تاریخ کا روزہ رکھیں کم از کم، اور اس دن کو جو ہے جشن بنا دیں۔ 6 تاریخ کو روزہ، سحری اور پورا دن جشن میلاد بنا دینا۔ اس قدر جشن، کھانا پلانا، پکوان بنانا، گھروں کو سجانا، لباس کا اہتمام، جیسا کہ کوئی عید ہو یا پھر کوئی مناسبت ہو۔ اللہ اکبر۔ روزوں میں بھی انہوں نے تاریخ کو خاص کر لیا، کسی علاقے میں 6 تاریخ ہے، کسی علاقے میں 15 تاریخ کو روزہ، کہیں جو ہے 27 رجب کو، کہیں پہلی تاریخ کو روزہ، کہیں روزانہ، جب تک کہ رجب کا مہینہ ختم نہ ہو جائے تو لوگ روزے رکھ لیتے ہیں اس مہینے میں۔ کیوں؟ ان کا یہ خیال ہے کہ کم از کم ایک 5-6 روزے، کم از کم ایک 4 روزے، کم از کم 10 دن کے روزے رکھنے چاہیے۔ کیوں؟ یہ رجب کا مہینہ ہے، معلوم نہیں، لیکن اللہ کے نبی نے تو اس بات کا نہ حکم دیا اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ سارے روزے ثابت ہیں۔ اسی طرح دعاؤں کی بات ہم نے کر لی جو رجب میں خاص کی جاتی ہیں، نماز کی بات ہم نے کر لی جو رجب کے مہینے میں خاص کر لی جاتی ہیں، روزوں کی بات ہم نے کر لی جو صرف اور صرف رجب کے مہینے میں ہی تاریخوں کے ساتھ خاص کر لیے جاتے ہیں، اس ارادے سے، اس نیت سے رکھے جاتے ہیں روزے کہ ہاں رجب کا مہینہ ہے، کہ ہاں رجب کی اتنی تاریخ ہے، رجب کی فلاں تاریخ اب ہمیں روزے رکھنا ہے۔ دوسروں کو بھی پکوان بنا کر کھلانا، دوسروں کو بھی جو اس بات کی رغبت دلانا، دوسروں میں بھی جو ہے اس نیکی کو بانٹنا۔ اسی طرح بس اتنا نہیں، آگے اور بھی آ رہا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عرب کے نزدیک رجب کے مہینے کی بڑی تعظیم تھی۔ اہل عرب، یہ جو مکہ والے ہیں، یہ رجب کے مہینے کی بڑی تعظیم کرتے تھے، بڑا عزت اور احترام تھا ان کے نزدیک، قابل احترام تھا۔ کیا فائدہ ہے اس قدر اہتمام کا، جس میں حد سے زیادہ غلو ہو رہا دین میں، حد سے زیادہ وہ کام کیے جا رہے ہیں جو قرآن حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے۔ اہل عرب کیا کرتے تھے رجب کے مہینے میں؟ قربانی کو اسی مہینے کے لیے خاص کر لینا، خصوصاً ماہ رجب میں قربانی کے لیے کوئی حقیقت ثابت نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت اور حیثیت ہی نہیں ہے، جس کو عتیرہ کہا جاتا ہے عربی زبان میں، عتیرہ۔ رجب کے مہینے میں قربانی کرنا، اگر آج بندہ قربانی نہیں کرتا لیکن کم از کم اتنا تو کرتا ہے کہ وہ نظریں مان لیتا ہے، منتیں مرادیں مان لیتا ہے، اور وہ ان نظروں کو، ان مرادوں کو کب پورا کرتا ہے؟ رجب کے مہینے میں۔ کیوں؟ یہ برکت والا مہینہ ہے،
کیوں؟ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں روزے رکھے جاتے ہیں، نمازیں پڑھی جاتی ہیں، کثرت سے ذکر و اذکار کا اہتمام ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہوتا ہے. اسی لیے اسی مہینے کو قربانی کے لیے بھی، نذر و نیاز کے لیے بھی، اپنی منتوں کو پورا کرنے کے لیے بھی بنا دیا گیا ہے. ایک تو اس مہینے میں بدعت ہو رہی ہیں، دوسرا اگر ایک بندہ نظریں مانتا بھی ہے، اپنی اس نظر کو، اپنی اس قربانی کو اس مہینے میں پورا کرتا بھی ہے، تو وہ کس کے نام پر؟ نہ اس میں اللہ کا نام آتا ہے، نہ اپنے معبود کا نام آتا ہے جس نے اس نے زندگی سے نوازا، بلکہ کسی ایسے شخصیت کا نام آ جاتا ہے جس کا نہ قرآن اور حدیث سے، جس کے اللہ کے نبی کے پیغامات سے، قرآنی آیات سے کسی قسم کا تعلق نہیں ہے. اللہ اکبر. اسی طرح اگر مزید آگے بڑھیں، اور کیا کیا باتیں آئیں گی؟ اور باتیں آتی ہیں قربانی، نذر و نیاز، نماز، روزہ. اب کیا بات رہ گئی؟ ایک اہم رکن رہ گیا دین اسلام کا، وہ ہے عمرہ. رجب کے مہینے کو عمرے کے لیے خاص کر دیا گیا. رجب کے مہینے کو عمرے کے لیے خاص کر دیا گیا. لوگوں کا یہ سمجھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جتنے بھی عمرے کیے ہیں وہ رجب کے مہینے میں کیے ہیں. حالانکہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ہرگز نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمرہ ذی القعدہ میں ہوا ہے، ذی القعدہ میں ہوا ہے. رجب میں اللہ کے نبی نے کوئی عمرہ نہیں کیا. ٹھیک ہے، اگر یہ بات غلط بھی مان لی جائے کہ ہاں ایسا نہیں، اللہ کے نبی نے عمرہ رجب کے مہینے میں بھی کیا تھا، صرف ذی القعدہ ذی الحجہ ایسا نہیں، رجب میں بھی اللہ کے نبی نے عمرے کیے ہیں اپنی زندگی میں. ٹھیک ہے، اس بات کو ہم صحیح مان لیں گے. تو کیا تو اس میں کون سی ایسی بات ہے خاص کہ ہم بھی رجب ہی کو خاص کر لیں عمرے کے لیے؟ اگر اس بات کو مان بھی لیا جائے صحیح، تو اس کا عمرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کیا، لیکن خاص کر کے اس بات کا حکم نہیں دے دیا کہ اسی مہینے کو عمرے کے لیے خاص کر لو. جب اللہ کے نبی کا حکم آ جائے تو اس وقت اس کی پیروی کرنا، اس کی اطاعت گزاری کرنا ضروری اور واجب بن جاتا ہے. لیکن فرمانبرداری یہاں پر ہو رہی ہے جہاں پر حکم ہی نہیں ہو رہا، تو اس اطاعت کا، اس فرمانبرداری کے دعوے کا کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے. تو اس دعوے کو قبول نہیں کیا جائے گا. جو بندہ محبت کا اور اطاعت کا دعویٰ کرتا ہے، دور دور کر اس کا جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ اکبر. عمرے کو جو ہے، اتنی اہم رکن کو، اتنی اہم عبادت کو وہ رجب کے لیے خاص کر کے، قربانیوں کو، نذر و نیاز کو، نمازوں کو، روزوں کو رجب کے مہینے کے خاص کر کے وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنی ساری عبادتوں کو ضائع کر رہا ہے. ایک بندہ اپنی ساری نیکیوں کو ضائع کر رہا ہے. ایک تو ساری عبادتیں اسی مہینے میں کر رہا ہے، دیگر مہینوں کو تھوڑا کم کر کے. دیگر مہینوں میں اس قدر برکتیں نہیں ہوتی جس قدر برکتیں اس مہینے میں ہوتی ہیں. دوسرا، وہ عبادتیں بھی کر رہا ہے جو اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہیں، جو قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہیں. ان گھڑیوں میں، ان اوقات میں، اس تاریخ کو، اس وقت ایسے سارے کام جو ثابت ہی نہیں ہیں. لہٰذا یہ سارے اعمال اللہ تعالیٰ کے دربار میں کل قیامت کے دن اس طرح ضائع اور برباد ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس دن کہے گا ایک بندے سے کہ کاش تم نے یہ سارے کام نہ کیے ہوتے. اتنی ساری جو نیکیاں تم نے کی ہیں یہ برباد ہو گئیں، ضائع ہو گئیں. بندہ اس وقت پچھتائے گا، شرمندہ محسوس کرے گا، افسوس کرے گا، پشیمان ہو جائے گا کہ کاش ان نیکیوں پر میں نے تحقیق کی ہوتی کہ اصل میں کیا ماجرا ہے. میرے خاندان والے کر رہے تھے، میرے آبا اور اجداد کر رہے تھے، لوگوں کو میں نے کرتے دیکھا، معاشرے میں رواج چلتا آ رہا تھا، اس لیے میں نے اس کو کر لیا. نہ اس کی میں نے تحقیق کی، نہ اس پر تلاش کیا میں نے، بس کرتا گیا. آج یہ ساری نیکیاں برباد ہو چکی ہیں. اسی طرح اور کیا بات آتی ہے اس کے متعلق؟ 27ویں رجب. کیوں 27ویں رجب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معراج کا واقعہ پیش آیا؟ اور ہوتا کیا ہے اس دن؟ شب معراج میں، معراج کی رات، مساجدوں کو سجانا، جلسے و جلوس کا اہتمام کرنا، اجتماع بیانات رکھنا گھروں میں، اچھے پکوان پکا کر کھلانا، کھانا، اچھے عمدہ لباس پہننے کا اہتمام کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس اور اس کے بعد آسمانوں کی سیر کرائی، جنت اور جہنم کا دیدار بھی کروایا.
اور اس کے بعد دوبارہ اللہ کے نبی مکہ واپس پلٹ آ گئے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیلات ہم سیرت مبارکہ میں ضرور پڑھیں گے۔ لیکن یہ کب ہوا، اس بات میں اختلاف ہے کہ یا تو یہ رجب میں ہوا یا پھر شعبان میں ہوا۔ علماء کے درمیان اس بات میں اختلاف ہے کہ اسراء و معراج کا جو واقعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسراء و معراج کی جو سیر کروائی، یہ کب پیش آیا ہے واقعہ؟ رجب میں بعض علماء نے کہا، بعض نے کہا شعبان کے مہینے میں، اور بعض نے تاریخ میں بھی اختلاف کیا ہے کہ کس تاریخ کو پیش آیا، کس دن پیش آیا۔ اب جب اتنے سارے اختلافات ہیں تو اب 27 رجب کیسے معلوم ہو گئی لوگوں کو کہ رجب کے مہینے میں ہی معراج کا واقعہ پیش آیا، اور وہ بھی 27 رجب کو ہی، 27 رجب، اسی دن کو جشن کے لیے خاص کر لیا لوگوں نے۔ کیوں ایسا؟ کیا انہیں قرآن اور کتاب کی باتیں معلوم ہو گئیں؟ ہرگز بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ہم اس بات کو بھی مان لیں کہ 27 رجب، 27 رجب کو ہی معراج کا واقعہ پیش آیا ہے، تو کیا اب اس کا آخر کیا ہوگا ہمیں فائدہ؟ کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر ہی جشن منانے کو ہرگز بھی اجازت نہیں دی، تو اس معراج کے واقعے سے ہمیں کسی قسم کا فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ ہمیں اس معراج کے واقعے سے کسی قسم کا فائدہ نہیں، بلکہ اس واقعے میں جو اصل باتیں ہیں، جنت اور جہنم جب اللہ کے نبی کو دکھائی جا رہی تھی، اس وقت اللہ کے نبی نے کیا کیا احساسات جتائے، کیا کیا نصیحتیں فرمائیں اپنی امت پر، وہ توجہ دینے والی باتیں ہیں۔ ایسا نہیں کہ اس دن کو خوشی بنا دیا جائے، اس دن کو ہم جشن بنا دیں، جشن معراج، ہرگز بھی درست نہیں ہے۔ افسوس در افسوس اتنی ساری باتیں معلوم ہونے کے باوجود بعض مسلمان ایسے ہیں جو پھر بھی اپنے رواج پر قائم رہتے ہیں۔ کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خاندانوں سے چلتا آ رہا ہے۔ ہمارے گھر والے اگر ہمیں اس حال میں دیکھیں گے کہ ہم یہ روزے نہیں رکھتے، نمازیں نہیں پڑھتے، قربانیاں نہیں کرتے، قرآن کی کثرت سے تلاوت نہیں کرتے اس مہینے میں، اس 27 رجب کو جشن نہیں مناتے، تو شاید ناراض ہو جائیں گے کہ تو ہر سال کر رہی تھی، پتہ نہیں اسے آج کیا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ایسے لوگوں کو دگنا گناہ ملے گا۔ کیوں؟ معلوم ہونے کے بعد، علم آ جانے کے باوجود اس نے عمل نہیں کیا، اس نے اس گناہ کو نہیں چھوڑا، اس نے اس بدعت کو نہیں چھوڑا۔ اس لیے جیسا ایک نیکی کرنے پر زیادہ اجر ملتا ہے، ویسے ہی اس گناہ کو کرنے پر جبکہ وہ معلوم ہو چکا ہو تو دگنا عذاب، دگنی سزا اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن ایسے بندوں اور ایسی بندیوں کو ضرور دے گا۔ اب یہ ساری باتیں ہو گئیں رجب کی بدعات کے متعلق، اور سب سے اہم بدعت جو ابھی باقی ہے، جس پر روشنی ڈالنی بے انتہا ضروری ہے، جو ہر علاقے میں خاص ہے۔ رجب کے کنڈے، اس مہینے میں 22 رجب کو رجب کے کنڈوں کے نام سے عید بنائی جاتی ہے۔ 22 رجب کو لے لیں، 27 رجب کو لے لیں، 15 رجب کو لے لیں، 6 رجب کو لے لیں، اپنے اپنے شہر، اپنے اپنے علاقے کے حساب سے۔ لیکن بہرحال رجب کے مہینے میں کنڈوں کے نام سے عید بنائی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس کا سبب کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی نذر و نیاز پیش کی جاتی ہے، اس نیت سے۔ کیوں؟ اس نیت سے کہ انہوں نے وصیت فرمائی۔ کون؟ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے یہ وصیت فرمائی اپنی امت کو کہ جو بندہ سادے مٹی کے برتنوں میں یا پھر کنڈوں میں مٹھائی بنا کر، مٹھائی کھیر پوریاں بنا کر کھلائے گا اور میرے نام پر فاتحہ کر کے لوگوں کی کھلائے گا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی ساری مرادیں پوری فرما دے گا۔ جو وہ مرادیں کر رہا ہے، اس کی جو دعائیں ہیں، وہ مرادیں قیامت کے دن پوری ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ اسی سارے گناہوں سے پاک و صاف کر دے گا۔ اور مزید کیا کہا جعفر صادق نے؟ اگر ایسا نہ ہو، اس کی مرادیں پوری نہ ہو، تو کل قیامت کے دن وہ ضرور میرے پاس آ کر میرا گریبان پکڑ لے۔ یعنی کہ بتانا مقصد یہ ہے ان کا کہ اگر ایسا نہ ہو، اس کی مرادیں پوری نہ ہو، تو کل قیامت کے دن مجھ سے ضرور سوال کر سکتا ہے۔
لہٰذا وہ اس قول کے ذریعے سے یہ چیلنج کر رہے ہیں کہ اس کی مرادیں، جو پکوان، مٹھائیاں، کھیر پوری بنا کر کھلائے گا، لوگوں میں بانٹے گا، تو ضرور اس کی مرادیں، ہر مراد، ہر دعا قبول ہوگی، بشرطے کہ وہ میرے نام پر ہو، بشرطے کہ وہ میرے نام پر فاتحہ دلائی جائے۔ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسی حسین رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں، ظاہر ہیں، ان کی خاندان سے، اہل بیت سے آئے ہیں، یہ اہل بیت میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اب اس میں کیا بات ہے؟ اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کے خاندان سے آتے ہیں، وہ ایک تابعی ہیں، تو کیا ہوا؟ کوئی خاص بات تو نہیں ہے۔ نہ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی رجب کے مہینے میں فلاں تاریخ کو، جس دن یہ کھیر پوریاں بنا کر کھلائی جاتی ہیں، نہ اس دن ان کی وفات ہوئی، نہ اس کے متعلق ان کے بارے میں کوئی خاص واقعہ پیش آیا، نہ انہوں نے ایسی کوئی باتیں کہیں، نہ انہوں نے ایسی نصیحت فرمائی، نہ ایسی وصیت اپنے آخری لمحات میں فرمائی، نہ انہوں نے ایسی کھیر پوریاں بانٹ کر کھلانے کی کوئی نصیحت فرمائی، اور نہ ہی انہوں نے ایسا کہا کہ میرے نام پر کرو یہ ساری کام، ہرگز بھی نہیں، وہ کہہ ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ ان کا تعلق اہل بیت سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے، صحابہ اور صحابیات کے زیر سائے انہوں نے پرورش پائی ہے، تو ویسے کیوں کہیں گے؟ دور دور تک اس کہانی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل میں کیا ہے؟ اصل میں بات کچھ اور ہے۔ بات کیا ہے اصل میں؟ آپ اس کو معلوم کریں۔ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت جب کربلا کے اس میدان میں ہوئی، جس کو واقعی کربلا کہا جاتا ہے، جس میں حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، تو حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ذمہ دار کس کو قرار دیا جا رہا ہے؟ ذمہ دار یزید کو قرار دیا جا رہا ہے۔ یزید کون ہے؟ معاویہ، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے، معاویہ کے بیٹے ہیں یزید۔ اور معاویہ کون ہے؟ معاویہ کاتب وحی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمنے سامنے آپ کی خدمت بیٹھ کر ہمیشہ جو وحی آسمانوں سے آیا کرتی تھی، اللہ کے نبی اس کو اپنی زبان سے کہتے، معاویہ رضی اللہ عنہ ان وحی کی ان آیات کو لکھا کرتے تھے، اپنے سینے میں محفوظ رکھا کرتے تھے۔ اتنی بڑی شخصیت، اتنے بڑے صحابی ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ، اور ان کے بیٹے یزید، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ جو لوگ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ذمہ دار معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے کو قرار دیتے ہیں، یزید کو، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگ جس دن معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، اس دن کو جشن مناتے ہیں، اس دن کیا، اس رات وہ اندھیرا کر کے، سارے پردے ڈال کر، چھوٹی چھوٹی برتن، بالکل چھوٹے مٹی کے برتن، اس میں چراغ ڈال کر، ساتھ میں کھیر ڈال کر، جو ہے اس طرح سجا کر رکھنا، تو یہ اصل میں ان لوگوں کا کام ہے، جس کی ہسٹری بھی الگ ہے، جس کی تاریخ بھی بالکل مختلف ہے۔ وہ اس کام کو کر کے، اس جشن کو منا کر، وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم حسین اور حسن سے بے انتہا محبت کرنے والے ہیں، ہم اہل بیت کے دعوے دار ہیں، اور معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل خانہ جتنے بھی ہیں، یزید، سارے کے سارے جو ان میں شامل ہیں، ہم ان سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، نہ وہ ان کو صحابی قرار دیتے ہیں، حالانکہ وہ کاتب وحی ہیں، حالانکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہی اختیار کر چکے ہیں، حالانکہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی میں ہی جنت کی بشارت سنا دی تھی۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، ایسے کمزور لوگ ہیں جو ایسا کر رہے ہیں، لیکن وہی کام ایک بندہ کر رہا ہے جو نمازی ہے، جو روزے دار ہے، جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جو قرآن اور حدیث کو جانتا ہے، جو دین کے پیغامات کو، دین کی نصیحتوں کو روزانہ سنتا ہے، لیکن وہ بس کھیر پوریاں پکاتا ہے، کھاتا ہے، خود اس دن جشن مناتا ہے اور کھلا دیتا ہے۔ گویا اس سارے کام کر کے وہ کیا ثابت کر رہا ہے؟ وہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں، میں بھی اسی لیے جشن مناتا ہوں کہ معاویہ ہی، یزید ہی ذمہ دار ہے حسین کی شہادت میں۔
کہ معاویہ اور یزید جو ہے اہل بیت میں سے نہیں ہیں، یہ معاویہ صحابی نہیں ہیں، بلکہ جو گالیاں لوگ دیتے ہیں ان گالیوں میں بھی شریک ہوں، میں بھی جو ہے گواہی دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اصل میں وہ ہسٹری وہ ہے، لیکن ایک بندہ کیا کر رہا ہے ہسٹری کو جانے بغیر؟ اس کام میں وہ اس جشن میں شریک ہے۔ افسوس در افسوس، جو کام کرتے ہیں لوگ کم از کم اس گناہ کا ریزن بھی انہیں نہیں معلوم کہ کس مقصد سے وہ کر رہے ہیں۔ بس سب کا ارادہ یہی ہوتا ہے پورا سال کسی نہ کسی بہانے سے کھاؤ پیو پکوان بناؤ اور دوسروں کو کھلاؤ۔ ہر ایک بدعت ہر مہینے میں جو آتی ہے، ہر ایک بدعت، ہر ایک نیا کام جو لوگ ایجاد کر چکے ہیں، ان میں ایک ایک بات خاص ہے، ایک ایک بات کامن ہے۔ وہ کیا ہے؟ کھاؤ کھلاؤ۔ کسی نہ کسی طرح جو ہے کھانے کی بات آ جاتی ہے، پکوان کی بات آ جاتی ہے، جشن کی بات آ جاتی ہے۔ اب عبادت کہاں سے ہو گئی؟ وہ نہ عبادت ہے نہ نیکی ہے۔ اگر ہے بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہرگز بھی ثابت نہیں ہے۔ افسوس در افسوس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اے لوگوں، سب سے زیادہ بہترین قوم، بہترین زمانہ کس کا زمانہ ہے؟ میرا زمانہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ میرا زمانہ ہے، یعنی کہ صحابہ کا زمانہ ہے۔ ثم الذین یلونہم، میرے اور میرے صحابہ کے زمانے کے بعد سب سے بہترین زمانہ تابعین کا زمانہ ہے، جو میرے بعد آئیں گے۔ ان کے بعد ثم الذین یلونہم، تبع تابعین کا زمانہ ہے۔ تو یہ جو 3 صدیاں گزری ہیں، کیا ان 3 صدیوں والوں نے، کیا صحابہ نے، کیا اللہ کے نبی نے، اور کیا تابعین اور تبع تابعین نے ایسے کام کیے ہیں، سارے کام جو ابھی ہم نے معلوم کیے؟ کیا انہوں نے ایسا کیا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے؟ اگر دیا ہوتا تو سب سے پہلے، سب سے زیادہ جو محبت کرنے والے تھے، فرمانبردار تھے، ہمیشہ آگے رہتے تھے قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کے لیے، تو وہ آگے ہوتے۔ یہ صحابہ، یہ تابعین، یہ طبع تابعین آگے ہوتے، اور ساتھ ہی ساتھ کتابوں میں لکھ کر یہ بتا دیتے کہ ہم کر رہے تھے، اللہ کے نبی کی زبانی بات آئی ہے، تم بھی کرو۔ رجب کے مہینے کو برکتوں والا مہینہ قرار دینا، ساری عبادتوں کے لیے خاص کر دینا، یہ ہرگز بھی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا کیا فرمان ہے؟ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ایک معاشرے میں بدعت آ جاتی ہے، جب کسی معاشرے میں بدعت آ جائے تو خود بخود ایک سنت اٹھا لی جاتی ہے۔ جس طرح بدعتیں آ جائیں ایجاد ہو جائیں نئی باتیں، اسی قدر سنتیں اٹھا لی جاتی ہیں، ختم کر دی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج ہی ماحول ہے، اتنی زیادہ بدعتیں، اتنے سارے نئے کاموں کا آغاز ہو چکا ہے، ایجاد ہو چکا ہے کہ خود بخود سنتیں ختم ہو گئیں۔ ایک معمولی سی سنت جو روزمرہ زندگی سے تعلق رکھتی ہے، اس کا ذرا برابر ایک انسان کو احساس نہیں، ایک نوجوان کو معلوم ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ سنتیں خود بخود مٹ گئیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیں، وہ ختم ہو گئی ہیں۔ افسوس، جن کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روزمرہ زندگی میں شامل تھیں یہ سنتیں، ان کو لوگوں نے بھلا دیا۔ کیوں؟ یہ انہی کی غلطی، انہی کی نافرمانی کا نتیجہ ہے۔ آج جو یہ سنتیں ختم ہو گئیں، جو اللہ کے نبی کیا کرتے تھے روزانہ، جن کا اجر و ثواب کیا ہی اجر و ثواب ہے، سبحان اللہ، جن کی نیکیاں کیا ہی نیکیاں ہیں، جو بندہ سنتوں پر اپنی زندگی گزارتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی زندگی کو بابرکت بنا دیتا ہے، اس کی زندگی برکتوں والی زندگی بن جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے بندے کے ساری گناہوں کو مٹا دے گا جو اپنی زندگی بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق گزارے، مطلب سنتوں کا پیروکار ہو، سنتوں کا عمل کرنے والا ہو۔ وہ سنتیں جو آج کے دور میں بڑی حد تک بھلا دی گئی ہیں۔ مثلاً کیا سنتیں؟ سنتیں مطلب کیا؟ صرف اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے جو حدیث بیان فرمائی ہو وہ نہیں سنت، صرف وہی سنت نہیں، وہ سنت کا ایک حصہ ہے بس۔ اللہ کے نبی نے نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، قرآن کی تلاوت کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے، وہ ساری چیزیں سنت میں شامل ہیں، ان کو بھی سنت کہا جائے گا، وہ بس ایک حصہ ہے سنت کا۔ دوسرا حصہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی روٹین لائف کیسی تھی؟ ہر چھوٹی چھوٹی چیز پر اگر ہم عمل کر لیں اللہ کے نبی کے جیسا تو وہی سنت ہے، اس کے بے شمار فائدے ہیں جو آج ہرگز بھی نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب بھی کوئی کام کرو تو دائیں ہاتھ سے کرو،
دائیں ہاتھ سے لینا دینا آج بہت ہی کم ہو چکا ہے، جبکہ اللہ کے نبی کی یہ سنت تھی، جب آپ کنگھی کرتے تو دائیں جانب سے آغاز کرتے، جب آپ چپل پہنتے تو دائیں جانب سے، جب کتاب کھولیں آپ تو دائیں جانب سے، جب کچھ کام کریں، کسی چیز کو پکڑیں، کسی سے کوئی چیز لیں، کسی کو کوئی چیز دیں، دائیں جانب سے شروع کریں۔ آپ گھر کی صاف صفائی کا کام کر رہی ہیں، دائیں جانب سے شروع کریں۔ یہ آج سنت کم سے کم ہو چکی ہے، بہت کم ہو چکی ہے۔ جب ہم بڑے کریں گے تو بچوں کو اس بات کی نصیحت ہوگی۔ ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے ہونا چاہیے۔ السلام قبل الکلام، البسملہ، یہ جو ساری سنتیں ہیں، بسم اللہ جس کو کہا جائے گا، بسم اللہ سے ہر کام کا آغاز ہوگا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس سے گھر میں برکتیں آئیں گی، زندگی میں برکتیں آئیں گی، سنتوں پر عمل کرنے سے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ دائیں ہاتھ سے لینا دینا، بسم اللہ سے ہر کام کا آغاز کرنا، سلام میں پہل کرنا۔ سلام، جب بندہ سامنے سے سلام کرتا ہے تب ہم اس کا جواب دیتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم سب سے پہلے آگے بڑھ کر ہم ہی خود سلام کریں۔ یہ اللہ کے نبی کی عادت تھی، اللہ کے نبی کا طریقہ تھا کہ سامنے سے جا کر سلام کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ میرا مقام ہے، میرا مرتبہ ہے، یا پھر وہ مجھ سے چھوٹا ہے عزت میں، ہر اعتبار سے نہیں، جیسا بھی ہو سامنے سے آپ پہل کریں، سلام کرنے میں آگے بڑھ جائیں۔ کیا بتایا اللہ کی نبی نے؟ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بندہ صرف اور صرف جان پہچان والوں کو سلام کرے گا۔ اللہ اکبر، واقعتاً اللہ کے نبی نے صحیح کہا تھا۔ آج صرف اور صرف ہم اپنے پہچان والوں کو سلام کرتے ہیں۔ آپ باہر نکلیں، سڑکوں پر جائیں، بازار جائیں، آپ کسی مجلس میں جائیں، کہیں سے جا رہے ہوں، کہیں آپ ہوں باہر، آپ کو کوئی نظر آ جائے، معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان ہے تو فوری سلام کر دیں، چاہے وہ اجنبی ہو یا پھر پہچان والا ہو، تاکہ یہ سنت اجاگر ہو جائے، تاکہ یہ سنت زندہ ہو جائے، تاکہ قیامت کی نشانیاں جیسے ہم جان چکے ہیں ان کو ہم کم کر سکیں۔ اللہ اکبر، مسکرا کر لوگوں سے بات کرنا، یہ ساری جو سنتیں ہیں ان کو آپ معمولی نہ سمجھیں۔ اگر ہم ان کو اپنائیں گے تو یہ بدعتیں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ چھوٹی چھوٹی ہیں یہ نیکیاں، لیکن اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ لوگوں سے مسکراتے ہوئے بات کرنا، اللہ کے نبی لوگوں سے ہمیشہ ہلچل والا چہرہ، مسکراہٹ کے ساتھ خوشی کا چہرہ لے کر بات کرتے تھے۔ خوشی کا چہرہ لے کر جائیں، اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھیں، ہنسی رکھیں اپنے چہرے پر۔ ہمیشہ غصہ صرف اور صرف باہر مسکرانا، گھر میں آ کر اپنا اصلی چہرہ دکھا دینا، اللہ اکبر، ایسے نفاق کی نشانیاں ہمارے اندر نہ ہوں۔ مسکرا کر بات کرنا بھی اللہ کے نبی نے صدقہ قرار دیا ہے۔ چھینک، چھینک پر کیا پڑھنا ہے، چھینک جب سنی جاتی ہے اس وقت کیا پڑھنا ہے، تو دوبارہ کیا جواب دینا ہے، یہ ساری باتیں، یہ سارے آداب چھینکے ہمیں معلوم ہے، لیکن عمل نہیں ہے۔ آج وہ عمل بہت کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس سنت تو ہمیں معلوم ہے، اس چھینک کے کیا آداب ہیں، جب چھینکا جائے تو کیا پڑھنا ہے، سننے والا کیا پڑھے، دوبارہ اس کا پلٹ کر کیا جواب دینا چاہیے، ساری چیزیں ہمیں معلوم ہے، لیکن نہیں، بس کسی مجلس میں چلے جائیں، کہیں باہر ہوں، لوگوں کے سامنے جب موجود ہوں تو یہ عمل ہمیں یاد آتا ہے، تو یہ سنت ہمیں یاد آتی ہے، لیکن جب گھر میں موجود ہوں ہرگز بھی نہیں۔ اپنوں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے یہ باتیں یاد نہیں آتی، سنتیں۔ جب کسی کو بھانا ہو اپنی باتوں سے، اپنے کاموں سے، اس وقت ہمیں یہ سنت یاد آتی ہے، افسوس در افسوس۔ اسی طرح بچوں سے شفقت اور محبت سے پیش آنا۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت تھی، آپ کے اخلاق میں یہ بات بھی شامل تھی کہ ہر اعتبار سے آپ اپنے چھوٹوں کے ساتھ بڑے محبت کا اہتمام، بڑے محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ آج ہم کیا کرتی ہیں، ہم بہنیں یا پھر کوئی بھی ہو، جو خوبصورت بچہ ہو صرف اسی کو ہم لیتے ہیں، اسی کو گود میں لینا، اسی سے پیار محبت کرنا، لیکن جو زیادہ خوبصورت نہ ہو یا پھر مرتبے والا نہ ہو یا پھر ہم اس کو جانتے نہ ہو، اجنبی ہو بچہ یا پھر وہ چھوٹا بچہ، بس دور سے دیکھنا، جانا، اس سے ملاقات کرنا، ہر ایک سے پہچان کرنا، ہر ایک سے سلام کرنا، ہر ایک سے ملاقات کرنا، ہر ایک سے بات کرنا۔ میں صرف مسلمان کی بات نہیں کر رہی ہوں، غیر مذہب کے بھی جو لوگ ہوں، جن کے بچے ہوں، آپ ان سے بات کریں، آپ ان سے مزاج رکھیں، اچھا مزاج، مسکرا کر بات کریں، آپ ان کے بچوں کو لے اٹھائیں، شفقت اور محبت سے پیش آئیں۔ یہی ہمارے نبی کی سنت تھی، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ اسلام کیا ہے، مسلمانوں کے کیا آداب اور اخلاق ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل ہو سکے۔ اسی طرح مسواک، آج مسواک شاید نہ کے برابر ہے، مسواک کی سنت
اللہ اکبر، بالکل ہی ختم ہو چکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ ہر وضو سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے۔ آج کم از کم ایک بندہ وضو سے پہلے کم از کم اپنے منہ کو صاف ہی نہیں کرتا، صرف وضو کر لیتا ہے۔ کم از کم کلی کر کے سب سے پہلے منہ کو صاف کریں، اس کے بعد وضو کریں۔ اب کیا ہی مسواک کرے گا بندہ؟ ہر وضو سے پہلے اللہ کے نبی مسواک کیا کرتے تھے۔ نہ صرف وضو سے پہلے، گھر میں داخل ہوتے وقت مسواک، گھر سے باہر نکلتے تھے تو مسواک ہاتھ میں چباتے ہوئے نکلتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب سوتے تو مسواک کر کے سوتے، جب رات میں تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو تکیے پر مسواک ہوتا تو فوری مسواک لے کر چباتے ہوئے آتے۔ اللہ اکبر، کیا ہی بہترین لمحات ہوں گے وہ، جن کا ہم مشاہدہ نہیں کر سکتے ابھی، جن کا ہم دیدار نہیں کر سکتے، افسوس، لیکن اللہ کے نبی کی سنت تھی۔ دیکھیں مسواک، آج مسواک کی ٹھیک ہے قیمت ہے، ایسی قیمت ہے اس کی جس کو ہم لے سکتے ہیں، جس کا ہم استعمال کر سکتے ہیں، اس سنت کو ہم اجاگر کر سکتی ہیں۔ مسواک دور دور تک نہیں۔ السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حدیث میں؟ مسواک کرنے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے منہ کی صفائی بھی کر دیتا ہے، دنیا بھی اس کا مل گیا، دنیا فائدہ بھی اسے حاصل ہو گیا، جسمانی اعتبار سے بھی وہ مضبوط بن جاتا ہے، اور آخرت کی زندگی میں بھی ومرضاۃ للرب، رب کی رضامندی کا بھی ایک ذریعہ ہے مسواک۔ اللہ اکبر، اس چھوٹے سے عمل سے اللہ تعالیٰ کی جب رضامندی ہمیں حاصل ہو رہی ہے تو کیا ہی اور بڑی بات ہونی چاہیے ہمارے لیے، یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ تحیۃ الوضو، ہر وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا، جس کی بڑی انتہا فضیلت آئی ہے۔ ہمارے پاس اس بات کے لیے وقت نہیں کہ ہم نماز کو اس کے اول وقت پر پڑھیں، تو ہم کیا ہی نماز سے پہلے جو ہے وضو کر کے باوضو کر تیار رہیں گے اور 2 رکعت وضو کے بعد کی پڑھیں گے؟ افسوس، یہاں پر ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے۔ ہماری زندگی بڑی مصروفیت سے چل رہی ہے، معلوم نہیں ایسی کیا مصروفیات ہیں کہ عبادتوں کے لیے وقت نہیں مل رہا۔ جب آپ عبادتوں کے لیے، نیکیوں کے لیے وقت نکال لیں الگ سے سنتوں کے لیے، تو خود بخود آپ کی زندگی کی مصروفیات میں برکتیں آئیں گی، خود بخود کم وقت میں زیادہ کام ہو سکتے ہیں۔ فرض نمازوں کے علاوہ سنن نمازیں، نفلی نمازوں کا اہتمام نہیں ہمارے پاس۔ اللہ کے نبی رکوع اور سجدوں کو لمبا کیا کرتے تھے، رکوع اور سجدوں کا آج ہم لمبا نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی رکوع اور سجدے میں دوسری دعائیں بھی پڑھتے تھے، لیکن ہمارے پاس صرف ایک ہی ایک دعا ہے جس کو ہم 3 بار یا پھر 5-6 بار پڑھ لیتے ہیں۔ رکوع اور سجدوں میں اللہ کے نبی نے وہ جو دعا ہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ، اس کے ساتھ ساتھ دوسری دعائیں بھی بتائی ہیں جو پڑھنے والی ہیں، تاکہ سجدہ اور رکوع بھی لمبا ہو سکے۔ ہمیں سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے اور نہ ہی ہمارے پاس شوق ہے، جذبہ ہے، افسوس۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے حق میں بہترین فیصلہ فرمائے، سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے۔ اسی طرح میری بہنوں، شاید ایسی باتیں بھی ہوں گی جو میں نے نہ بتائی ہوں رجب کی بدعات سے متعلق، جتنی میرے علم میں تھی میرے بتائیں۔ ممکن ہے یہ بات ضرور ہوگی کہ میں نے وہ ساری بدعتیں نہ بتائی ہوں جو آپ کو معلوم ہوں، آپ کے معاشرے میں، آپ کے علاقے میں چلتے ہوں، لہٰذا ساری بدعتوں کو آپ اکٹھا کر لیں اور سوچیں سمجھیں کہ ابھی تک میں کرتی آ رہی تھی یہ غلط ہے، یا پھر یہ معلوم تھی مجھے باتیں لیکن میں نے دوسروں کو نہیں بتائی تھی، تو میں بھی اس گناہ میں شامل ہوں۔ توبہ اور استغفار کیا جائے، جو لوگ یہ کر رہے تھے اور جو نہیں کر رہے تھے وہ بھی توبہ اور استغفار کریں، بخشش طلب کریں اللہ تعالیٰ کے دربار میں کہ ہم نے اس گناہ سے تو لوگوں کو روکا نہیں، نصیحت سے ہم نے رکا، اپنے آپ کو روک لیا نصیحت اور پیغام دینے سے، لہٰذا ان ساری باتوں پر توجہ دی جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی کو سنوارنے، اپنی زندگی کو خوشحال بنانے کی توفیق سے نوازے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ سنتوں پر عمل کر کے اپنی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم اسی طرح انہی دینی مجالس سے شرکت کر کے آف لائن آن لائن حاضری، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں حاضری دے کر ان دینی مجالس سے خوب فائدہ اٹھانے، ان سے ہمارے دلوں کی، ہمارے نفس کی اصلاح کرنے اور ہمارے گناہوں کو بخشوانے کی توفیق سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی ساری دعاؤں کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔